شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ وہ سکڑی سمٹی صوفے پر بیٹھی تھی۔ دل آنے والے وقت کے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ اپنی ہتھیلیوں پر نمی محسوس کر کے وہ انہیں آپس میں رگڑ کر خشک کرنے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا اور مہروش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے فوراً گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ عاصم آفندی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے سکڑ کر پھیلنے والا دل اب پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ عاصم آفندی دروازہ بند کر کے سیدھا اس کی طرف ہی آیا تھا۔ مہروش نے سر جھکا لیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، جیسے محسوس کرتے ہوئے عاصم آفندی نے لب بھینچے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لب بھینچے کھڑا رہا، پھر ذرا سا جھک کر سر جھکائے بیٹھی خوف سے لرزتی مہروش کو کلائی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح جھولتی ہوئی اس سے آن ٹکرائی۔ عاصم لالا اس کے منہ سے گھبراہٹ کے مارے بے اختیار نکلا۔ جسٹ شٹ اپ، لالا نہیں ہوں تمہارا، کتنی بار بتاؤں؟ عاصم غصے سے کہتا اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ مہروش گھبرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم آفندی کے پرکشش چہرے پر گمبھیر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مہروش کو بیڈ پر دھکیل کر وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے ارادے جان کر مہروش کی حالت خراب ہونے لگی۔ نہیں پلیز، اس نے کانپتی آواز میں التجا کی، جسے عاصم نے بری طرح سے رد کر دیا۔ اپنا منہ بند رکھو، بہت وقت برباد کر لیا میں نے، تمہیں معصوم بچی سمجھ کر بہت ڈھیل دے رکھی، مگر اب نہیں۔ وہ اس کی دونوں کلائیوں کو بے دردی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے بولا۔ مہروش کانپ اٹھی۔ اس نے مزاحمت شروع کی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ باندھ دو بیڈ کے ساتھ۔ وہ سر اٹھائے اسے گھورتا ہوا بولا۔ پیشانی پر غصے کی لکیریں تھیں۔ نہیں پلیز، میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں، تھوڑا سا وقت دے دیں۔ مہروش نے بہتی آنکھوں اور کپکپاتی آواز کے ساتھ پھر سے التجا کی۔ میں جتنا بھی وقت دے دوں، ذہنی طور پر تیار تو تم نے قیامت تک بھی نہیں ہونا۔ اگر پہلے ہی میں نے تم سے یہ تعلق قائم کر لیا ہوتا تو میرے لیے اتنے مسئلے نہ بنتے اور نہ تم اتنی بے لگام ہوتی۔ عاصم آفندی کے ارادے پختہ تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ چہرے پر پتھریلے سرد تاثرات کے ساتھ وہ مہروش کی دونوں کلائیوں کو جکڑے اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا، جبکہ مہروش کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر اور مضبوط گرفت میں قید جسم جیسے بے جان ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود سے سانس نکل رہا ہے۔ جب تک عاصم آفندی کو احساس ہوا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ مہروش آفندی کی گردن ایک طرف ڈھلک چکی تھی۔ اس پل عاصم کے وجود سے بھی جیسے جان نکلی تھی۔ وہ سنسان جنگل میں پوری تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ دوپٹہ کہیں گر چکا تھا۔ پاؤں جوتوں سے آزاد ہو کر پتھروں اور زمین پر بکھری نوکیلی ٹہنیوں سے زخمی ہو چکے تھے۔ جھاڑیوں سے گزرنے کی وجہ سے ہاتھوں، پیروں اور چہرے پر خراشیں آ چکی تھیں۔ پیچھے قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے اسے ٹھوکر لگی اور وہ نیچے کی طرف گرنے لگی تھی، لیکن نیچے زمین نہیں بلکہ گہری کھائی تھی۔ اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ نیچے گرتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی مگر کسی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ منحوس لڑکی، کیوں سوتے میں چلا رہی ہو؟ اٹھ بھی جاؤ، سارے ملازمائیں کچن میں کام کر رہی ہیں اور تم یہاں پر بستر پر پڑی بستر توڑ رہی ہو۔ زیبا چچی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو مہروش اپنے حواسوں میں آتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ زیبا چچی اس کے سر پر کھڑی خوشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ مہروش پھرتی سے بستر سے اتری اور اٹیچڈ باتھ روم میں گھس گئی۔ 5 منٹ بعد وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تو زیبا چچی کو کمرے میں نہ پا کر سکون بھری سانس خارج کرتے کچن میں چلی گئی، جہاں اس کی ماں نصرت دوسری ملازماؤں کے ساتھ ناشتے کے انتظامات دیکھنے میں مصروف تھیں۔
معروف چپ چاپ آگے بڑھ کر مدد کرانے لگی۔ نصرت نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر ارسم آفندی کو بیٹھا دیکھ کر چائے رکھتے مہروش کے ہاتھ کپ کپائے اور چائے قریبی چیئر پر بیٹھی۔ زیبا چچی کے کپڑوں پر چھلک گئی۔ مہروش کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پھوہڑ لڑکی، اندھی ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا؟ توقع کے عین مطابق زیبا چچی اس پر چلانے لگی۔ ٹیبل پر ارسم اور زیبا چچی کے علاوہ سمرا بھی موجود تھے۔ ارسم آفندی تو ایسے معاملات میں خاموش ہی رہتا تھا، سو اب بھی ایک سرسری نظر ڈال کر لا تعلق انداز میں اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھا، جبکہ سمرا بڑھ چڑھ کر زیبا چچی کا ساتھ دیتے مہروش کی انگلی پچھلی غلطیاں ساری بڑھا چڑھا کر بیان کرتے انہیں مزید بھڑکا رہی تھی۔ نصرت بھی وہاں موجود تھی مگر ہمیشہ کی طرح بزدل بنی خاموش مہروش سر جھکائے اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسم آفندی کی وجہ سے وہ زیبا چچی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے سے بھی قاصر تھی، کیونکہ زیبا چچی کے ساتھ ساتھ وہ جس شخص سے ڈرتی تھی وہ ارسم آفندی ہی تھا، جس کے ایک سخت نظر مہروش کی روح فنا کر دیتی تھی۔ اگرچہ ارسم نے اس کے ساتھ کبھی زیبا چچی والا سلوک نہیں کیا، اول تو اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے کیا گھر کے سبھی افراد سے صرف ضرورت کے تحت ہی مخاطب ہوتا تھا، سوائے آغا جان کے جن کا وہ لاڈلا تھا۔ اگر کبھی مہروش سے کوئی بات کرنی پڑتی تو اس کا لہجہ اتنا سخت اور کھردرا اور نگاہ اتنی سرد ہوتی کہ مہروش کی زبان تالو سے چپک جاتی تھی۔ آغا فرمان آفندی کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام کامران آفندی تھا، جن کا ایک ہی بیٹا ارسم آفندی تھا۔ ارسم جب 15 سال کا تھا تو تب کامران آفندی اور اس کی بیوی نازیہ آفندی کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کامران سے چھوٹے فیضان آفندی تھے جو بے اولاد تھے، اس لیے ان کی بیوی زیبا نے اپنی بھانجی سمرا کو گود لیا ہوا تھا۔ فیضان آفندی سے چھوٹے بلال آفندی تھے۔ بلال آفندی نے 20 سال پہلے اپنی پسند سے غیر خاندان سے شادی کی تھی، جس پر پہلے تو آغا جان نے بہت ہنگامہ کیا، انہیں گھر سے نکال دیا کیونکہ ان کی منگنی زیبا چچی کی بہن شیلا سے ہو چکی تھی۔ زیبا اور شیلا آغا جان کی بھتیجیاں تھیں۔ آفندیوں میں برادری سے باہر رشتہ کرنے کا رواج نہیں تھا، جس کی بھی منگنی یا بات پکی ہو جاتی تو وہ حرف آخر سمجھی جاتی تھی، اسی لیے بلال آفندی کے اس اقدام کے بعد اسے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر اس شادی کے 1-1.5 سال بعد اچانک ہارٹ اٹیک سے بلال آفندی اس دنیا سے چلے گئے تو تب آغا جان کا دل پسیجا اور وہ اس کی بیوی نصرت اور 1 سال کی بیٹی مہروش کو گھر لے آئے، جس کا زیبا کو بہت رنج تھا۔ ایک تو نصرت نے ان کی بہن کے حق پر ڈاکہ ڈالا، دوسرا بلال آفندی کی موت کے بعد اس کا جائیداد میں سے بھی جو حصہ اب فیضان آفندی اور زیبا کو ملنے والا تھا، اس میں وہ اس کی بیٹی حقدار بن کر آ گئی تھی۔ یہ چیز زیبا سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ سے ان ماں بیٹی سے جلتی اور انہیں ذلیل کرتی آ رہی تھی۔ حویلی میں ماں بیٹی کی حیثیت ملازماؤں جیسی تھی۔ نصرت ایک پڑھی لکھی مگر خاموش طبع اور سہمی سی رہنے والی عورت تھی، جسے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر احتجاج کرنا اور اپنے حق کے لیے بولنا نہیں آتا تھا۔ پھر یہی خوبیاں اس نے مہروش میں بھی منتقل کر دی اور زیبا اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ دوسری طرف ارسم آفندی تھا تو ماں باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی حویلی میں حیثیت مختلف تھی۔ ایک تو وہ آفندیوں کا اکلوتا وارث اور دوسرا آغا جان کا لاڈلا تھا، اور لڑکا ہونے کی وجہ سے بھی زیبا چچی اس کو کبھی اپنے روب میں نہ رکھ سکی، ورنہ کروڑوں کی جائیداد کے بارے میں سوچ کر ان کو ارسم بھی کھٹکتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کیا ہو جاتا جو یہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اس ایکسیڈنٹ میں مر جاتا جس میں وہ معجزانہ طور پر بچ گیا تھا، مگر ایسا وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ اور پھر جب آغا جان کی منت کر کے اس نے اپنی بھانجی سمرا کو گود لیا تھا تو تب ان کے ذہن میں ایک نیا خیال آیا تھا کہ اگر سمرا کی شادی ارسم سے ہو جائے تو ارسم کے حصے پر وہ عیش کر سکتی ہیں۔ اسی لیے سمرا جب جوان ہوئی تو انہوں نے یہ بات ان کے کان میں ڈال دی تھی اور اس کو سمجھا دیا تھا کہ وہ ارسم کسی طرح اپنی محبت میں مبتلا کر لے۔ پرکشش، مغرور، نقوش، دراز قد اور زبردست پرسنالٹی رکھنے والا ہینڈسم سا ارسم آفندی سمرا کو خود بھی بہت پسند تھا۔ مہروش کی طرح وہ اسے
ارسم لالا نہیں کہتی تھی۔ اس کی ناگواری اور ٹوکنے کے باوجود بڑی بے تکلفی سے نام لے کر مخاطب کرتی تھی، لیکن ایسا صرف آغا جان کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا۔ ان کے سامنے وہ بڑی نیک پروین بن کر ادب سے رہتی تھی، اپنی چکنی چپڑی باتوں اور جھوٹی خدمت گزاری سے انہیں ایسے متاثر کرتی تھی کہ آغا جان کو یوں لگتا تھا جیسے وہی ان کی پوتی ہو، جبکہ سگی پوتی مہروش سے وہ بنا ضرورت کے کبھی مخاطب ہی نہیں ہوئے تھے، اور جب مخاطب ہونا پڑتا تو لہجہ اسپاٹ اور سرد ہوتا تھا۔ اگرچہ خون کا رشتہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے گھر تو لے آئے تھے، مگر دل سے اسے کبھی بھی اپنی پوتی تسلیم نہ کیا، اور نہ ہی نصرت کو اپنی بہو، اور نہ ہی ماں بیٹی نے خود کبھی ہمت کر کے ان کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ مہروش کو لگتا تھا چکنی چپڑی باتوں سے اگلے کا دل جیتنے کا ہنر صرف سمرا ہی جانتی ہے، اسی لیے اسے اس پر رشک آتا تھا۔ حالانکہ اس کا اس گھر سے صرف اتنا ہی تعلق تھا کہ وہ زیبا چچی کی بھانجی تھی، مگر رکھتی مالکانہ حقوق تھی۔ مہروش سے وہ 5 سال بڑی تھی، سمرا کالج میں پڑھتی تھی، جبکہ مہروش کو زیبا چچی نے 8ویں کلاس کے بعد اسکول بھی جانے نہیں دیا تھا۔ اس نے پرائیویٹ میٹرک کا امتحان دیا تھا اور اچھے نمبر حاصل کیے تھے، اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ نصرت پڑھائی میں بہت اپنی بیٹی کی مدد کرتی تھی۔ رزلٹ آئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ مہروش کی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی سمرا کی طرح کالج میں ایڈمیشن لے، لیکن نصرت اس کی یہ خواہش پوری کرنے سے قاصر تھی۔ اگر آغا جان اجازت دے دیتے تو ایسا ہونا ممکن تھا، مگر آغا جان سے اجازت لیتا کون؟ خود مہروش کی اپنی ہمت تو تھی نہیں ان سے بات کرنے کی، اور نہ ہی اسے ماں پر امید تھی کہ وہ بات کر سکتی ہیں۔ زیبا چچی اور سمرا کا تو سوچنا ہی فضول تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی ان دونوں کی طرف سے تو مخالفت ہی ہونی تھی۔ پھر اسے ارسم آفندی کا خیال آیا کہ ارسم لالا میری مدد کریں گے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، اگرچہ آج تک مہروش نے ان سے کسی معاملے میں مدد نہیں مانگی تھی، اور نہ ہی ارسم نے خود سے کبھی کی بھی، بلکہ وہ تو زیبا چچی کی ان ماں بیٹی پر زیادتی ہوتی دیکھ بھی خاموش رہتا تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ ایک بار کوشش کرنے میں کیا ہی حرج ہے، شاید کر دیں ہیلپ۔ یہی سوچ کر وہ رات زیبا چچی اور سمرا کے ان کے کمروں میں جانے کے بعد اوپری منزل پر واقع ارسم آفندی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ ڈور کو ناک کرتے ہوئے مہروش کا دل اگرچہ تیز تیز دھڑک رہا تھا، مگر یس کی آواز پر ہمت کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ارسم آفندی جو ریلیکس انداز میں بیڈ پر لیٹا کسی ملازم کی موجودگی کی توقع کر رہا تھا، مہروش کو دیکھ کر چونکتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مہروش نے تھوک نکل کر حلق تر کیا اور جھجکتے ہوئے بولی، وہ ارسم لالا آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ بولو، ارسم آفندی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، کیا آپ آغا جان سے اجازت لے دیں گے؟ مہروش نے ڈرتے ڈرتے جلدی سے کہہ دیا۔ جواب میں ارسم آفندی کے ماتھے پر لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں کالجز یا یونیورسٹیز میں نہیں جاتی۔ مہروش کا دل بجھ گیا۔ لیکن سمرا بھی تو جاتی ہے نا، اس نے تڑپ کر احتجاج کیا۔ ارسم آفندی چند پل سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ کیونکہ وہ ہمارے خاندان کی نہیں ہے، جبکہ تم آغا جان کی پوتی ہو۔ نگاہوں کی طرح اس کا لہجہ بھی سرد تھا۔ کیسے خاندان کی نہیں ہے وہ؟ زیبا چچی کی بھانجی ہے، اور زیبا چچی تو آغا جان کی بھتیجی ہیں، تو اس سے جسٹ شٹ اپ، مجھ سے بحث نہیں کرو اور جاؤ یہاں سے۔ ارسم آفندی نے غصے سے اسے ٹوک دیا۔ وہ اپنے آنسو پیتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد اس نے کالج جانے اور آگے پڑھنے کی خواہش کو اپنی دیگر ناکام خواہشات کے ساتھ دل میں ہی دفن کر دیا، اور حویلی کی مکمل طور پر ملازمہ بن کر رہ گئی۔ زیبا چچی اس سے حویلی کے کاموں کے ساتھ ارسم اور آغا جان کے ذاتی کام بھی کرواتی، اور ان دونوں کے سامنے شو کرتی کہ یہ سمرا نے کیے ہیں۔ یوں آغا جان متاثر ہو کر سمرا کو دعائیں اور کبھی کبھی بطور انعام پیسے بھی دے دیتے۔ اس طرح مہروش کی محنت پر کریڈٹ سمرا وصول کر لیتی، اور مہروش یہ سب دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتی۔ زیبا چچی مہروش پر کڑی نظر رکھتی تھی کہ وہ ارسم کی موجودگی میں کسی کام سے اس کے کمرے میں نہ جانے پائے یا مخاطب بھی نہ ہو پائے۔ ساتھ ساتھ وہ ارسم کے ساتھ بھی اپنا رویہ بہت اچھا اور خوش آمدی رکھے ہوئے تھی۔
کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب آفندیوں کی تمام جائیداد کا وارث تو وہی تھا، تو اب کسی طرح اسے قابو کر کے سمرا سے اس کی شادی کروانے میں کامیاب ہو جاتی تو پھر بے فکری ہوتی۔ ارسم آفندی نے یونیورسٹی سے ایم.کام کی ڈگری لے رکھی تھی۔ شروع میں اس نے سوچا تھا کہ وہ شہر میں جاب کرے گا یا کوئی بزنس، مگر پھر فیضان چچا کو دل کا مسئلہ ہو گیا اور آغا جان بھی بوڑھے ہونے کی وجہ سے زمینوں کے معاملات صحیح طرح سے دیکھنے سے قاصر تھے، تو اسے واپس آنا پڑا۔ مگر بزنس کا شوق پورا کرنے کے لیے اس نے شہر میں اپنی شوگر مل بنا لی۔ شہر گاؤں سے تقریباً 20 منٹ کی مسافت پر تھا، اسی لیے ارسم آرام سے دونوں کام سنبھال رہا تھا۔ گھر میں اس کا ٹائم اگرچہ کم گزرتا تھا، مگر جو بھی گزرتا وہ اپنے کمرے یا آغا جان کے کمرے میں گزرتا تھا۔ مگر اس کے روکھے خشک انداز کے باوجود زیبا چچی اور سمرا بہانے بہانے سے اس کے گرد منڈلاتی، کبھی چائے کا پوچھنے تو کبھی کھانا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ زیبا چچی تو وہ بڑے ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر کئی بار سمرا کی انسلٹ کر چکا تھا، لیکن وہ اتنی ڈھیٹ تھی کہ طبیعت صاف ہونے کے باوجود باس نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ ارسم کے لیے بریانی بنا کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ ارسم اس وقت نہا کر واش روم سے نکلا تھا، اسی لیے شرٹ لیس تھا۔ سمرا ایک تو بنا ناک کیے روم میں آئی تھی، دوسرا ارسم کو اس حالت میں دیکھ کر شرم یا شرمندگی جیسے کوئی تاثرات پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس کی مضبوط باڈی کو دیکھ کر الٹا آنکھوں میں ستائش آئی، جیسے ارسم آفندی نے نہ صرف بھانپ لیا بلکہ غصے کی ایک آگ دہک اٹھی تھی اس کے اندر۔ وہ فوراً الماری کی طرف بڑھا اور سامنے نظر آتی شرٹ اتار کر جلدی سے پہنی، اور پھر اس کی طرف مڑا جو گلے میں دوپٹہ ڈالے فٹنگ والے کپڑے پہنے اپنی رعنائیاں چھلکاتے بدن کے ساتھ میک اپ زدہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کتنی مرتبہ کہا ہے میرے روم میں مت آیا کرو، اور کوئی شرم یا تمیز نامی چیز نہیں ہے تم میں جو بنا نوک کیے آ گئی؟ ارسم آفندی نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماتھے پر ابھری لکیریں شدید ناگواری اور غصے کا پتہ دے رہی تھی، مگر مقابل بھی سمرا تھی جس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کاندھے اچکا کر کہنے لگی، نوک کر مجھے یاد نہیں رہا ارسم، اور میں آپ کے لیے یہ بریانی لے کر آئی ہوں جو میں نے نیٹ سے ریسیپی دیکھ کر بنائی ہے، ذرا آپ چکھ کر بتائیں کیسی بنی ہے؟ اس نے ٹیبل پر رکھی بریانی کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا جس پر ارسم کی پہلے نظر نہیں پڑی تھی۔ یہ ٹرے اٹھاؤ اور 1 سیکنڈ کے اندر نکلو میرے کمرے سے، ورنہ آغا جان سے ابھی جا کر شکایت کر دوں گا۔ ارسم نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے درست لہجے میں وارننگ دی، تو بے عزتی کے احساس سے سمرا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اسی وقت وہاں ملازم نے انٹری دی اور ارسم سے کہا، اسے آغا جان بلا رہے ہیں۔ ارسم ایک تنبیہ تنفر بھری نگاہ سمرا پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بھی بریانی کی ٹرے کے ساتھ ذلت اور تذلیل اٹھائے واپس کچن میں آ گئی۔ ٹرے کو شیلف پر پٹک کر وہ اپنے کمرے میں گئی تو مہروش کو وہاں دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے گہرے ہو گئے، جو زیبا چچی کے حکم پر اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ سمرا نے ارسم کا غصہ مہروش پر نکالتے ہوئے اسے اپنے کمرے سے بے عزت کر کے نکال دیا اور خود بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر ارسم آفندی کو گالیاں دیتے ہوئے مستقبل کے خطرناک پلانز بنانے لگی کہ ایک بار شادی ہو جائے پھر وہ اس شخص سے اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ لے گی۔ دوسری طرف آغا جان نے ارسم سے جو بات کہی اسے سن کر اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آغا جان اس کا رشتہ سمرا سے کرنا چاہ رہے تھے، وہ فیضان چچا کے کہنے پر۔ ارسم اچھی طرح جانتا تھا کہ فیضان نے کس کے کہنے پر آغا جان سے کہا ہے۔ وہ زیبا چچی کی نیت سے بھی اچھی طرح سے واقف تھا، اس کی نظر صرف آفندیوں کی جائیداد پر تھی۔ ارسم نے فوری آغا جان کو انکار کر دیا اور کہا، وہ سمرا کو بہنوں کی طرح سمجھتا ہے۔ مگر آغا جان ناراض ہونے لگے اور اسے کہا کہ 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، اچھی طرح سے سوچ کر اپنا ذہن بنا لو، اس کے بعد میں جواب میں ہاں میں ہونا چاہیے۔ سمرا جیسی اچھی خدمت گزار اور سبکھڑ لڑکی تو پورے خاندان میں نہیں ملے گی۔ آغا جان کی بات پر ارسم کھول کر رہ گیا۔ اس خدمت گزار سبکھڑ لڑکی کی اصلیت سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا، مگر وہ آغا جان سے یہ سب نہیں کہہ سکتا تھا۔
کیونکہ آغا جان کا ووٹ بھی سمرا کے حق میں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں اٹھ آیا۔ اس کا ارادہ ایک ہفتے بعد بھی انکار کرنے کا ہی تھا، چاہے آغا جان ناراض بھی ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آغا جان کی اس سے ناراضگی وقتی ہوگی، مستقل نہیں۔ مہروش اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب سمرا کسی کام سے اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایئر کی کتابیں دیکھ حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً پوچھا، یہ اس نے کہاں سے لی؟ تو مہروش نے کہا، ارسم لالا لائے ہیں۔ سمرا کو پہلے سے بھی بڑا شوق لگا۔ ارسم مہروش کے لیے کتابیں لے کر آیا تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حسد اور جلن کا شکار مہروش کے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دن پہلے نصرت نے چپکے سے ارسم سے ریکویسٹ کی تھی کہ اسے مہروش کے لیے فرسٹ ایئر کی کتابیں لا دے۔ ارسم شاید ہاں نہ کرتا، مگر نصرت چچی نے زندگی میں پہلی بار اسے کوئی کام کہا تھا، اور وہ بھی منت بھرے انداز میں، تو وہ منع نہ کر سکا اور دوسرے دن کتابیں لا کر خاموشی سے نصرت کو تھما دی۔ دوسری طرف سمرا اور زیبا چچی اس معاملے کو دوسرے طریقے سے لیتے ہوئے مہروش کو راستے سے ہٹانے کا سوچنے لگی تھی۔ پھر خوب سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک پلان تیار کیا۔ سمرا نے دوسرے دن مہروش سے کہا اس کے کالج میں پارٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ چلے۔ مہروش سمرا کے اس آفر پر ہکا بکا رہ گئی۔ پہلے تو اس نے ایسی آفر کبھی نہیں کی، حالانکہ ایک بار مہروش نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ اس کا کالج دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے، مگر سمرا نے جھڑک دیا تھا۔ مہروش خوش تو تھی، مگر ڈر رہی تھی کہ آغا جان اور ارسم لالا اسے اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ جو آزادی سمرا کو حاصل تھی وہ اسے نہیں تھی۔ مگر سمرا نے اسے کہا کہ وہ بے فکر رہے، بس کسی کو بتائے نہیں، باقی سب وہ خود سنبھال لے گی۔ نصرت کو مہروش نے لائبریری سے کچھ کتابیں لانے کا بہانہ کر کے منا لیا تھا۔ دوسرے دن ارسم اور آغا جان کے گھر سے باہر جانے کے بعد سمرا اسے لے کر گھر سے نکلی، مگر کالج لے جانے کے بجائے اسے اپنی کسی دوست کے گھر لے آئی جو اس پلان میں شامل تھی۔ ڈرائیور کو وہیں سے واپس بھیج دیا۔ مہروش کے پوچھنے پر کہ کہاں پارٹی لیٹ شروع ہوگی تو ہم دیر سے جائیں گے، میری یہ دوست بھی ساتھ ہوگی۔ پھر کچھ دیر بعد سمرا کی اس دوست نے ان کے آگے جوس کے گلاس رکھے۔ سمرا نے ایک گلاس اٹھا کر مہروش کو دیا اور دوسرا اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس دوران سمرا اور اس کی دوست کنکھیوں سے مہروش کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جو آدھا گلاس خالی کر چکی تھی۔ پھر جیسے ہی پورا گلاس خالی ہوا، مہروش کا سر چکرانے لگا اور وہ ایک طرف کو لڑک گئی اور اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ پھر جب ہوش آیا تو خود کو ایک انجان کمرے میں پا کر مہروش کی جان نکل گئی۔ وہ ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سمرا غائب تھی۔ کمرہ گارے مٹی کا بنا ہوا تھا اور اس کا دروازہ بھی بوسیدہ سی لکڑی کا تھا۔ مہروش نے جلدی سے اٹھ کر اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر باہر سے کواڑ بند تھے۔ دروازے کے سوراخوں سے جھانکا تو یہ دیکھ کر اس کی جان نکل گئی کہ وہ کمرہ کسی جنگل میں تھا۔ جس نے بھی اسے یہاں قید کیا تھا اس کی نیت یقیناً اچھی نہیں تھی۔ مہروش کو خود کو بچانے کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس نے جلدی جلدی دروازے کو دھکا لگانا شروع کیا، مگر اس کے کمزور ہاتھوں کے زور سے وہ صرف ہل سکتا تھا، ٹوٹ نہیں۔ پھر اچانک کھل گیا، مہروش کے دھکا لگانے سے نہیں بلکہ باہر سے کسی کے کھولنے سے۔ مہروش نے دیکھا تو وہ بڑی مونچھوں والا کوئی اونڈا تھا جو اس کی طرف غلیظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مہروش ڈر کر دیوار کے ساتھ رکھی چارپائی کے نیچے گھس گئی تھی۔ وہ گنڈا چارپائی کے پائے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گیا اور اس کے یوں چھپنے پر ہنسنے اور مذاق اڑانے لگا۔ مہروش کو جتنی قرآنی آیات یاد تھیں وہ ان کا ورد کرنے لگی۔ وہ گنڈا اسے پچکارتے ہوئے کہہ رہا تھا، چلو باہر آؤ، جبکہ مہروش روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر اچانک سے مہروش نے اس شخص کو چیختے ہوئے دیکھا۔ ایک پل کو اس کے چیخنے کی وجہ مہروش کی سمجھ میں نہ آئی، اور جب آئی تو مہروش اپنی چیخ پہ نکل گئی۔ وہ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا جو اس گنڈے سے پوری طرح چمٹ گیا۔ مہروش چیختے ہوئے چارپائی کے نیچے سے دوسری طرف سے نکلی اور بھاگتے ہوئے باہر آ گئی۔ ارد گرد کوئی انسان بھی دکھائی نہ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرف بھاگے۔ پھر ایک سمت کا تعین کرتے اس نے دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ کچھ دور گئی تھی جب اس نے سامنے سے کچھ اور گنڈے آتے دیکھے جو یقیناً اسی شخص کے ساتھی تھے۔ مہروش کا اوپر کا سانس اوپر اور
نیچے کا نیچے رہ گیا، جبکہ اسے باہر دیکھ کر حیران ہوئے۔ مہاروش نے فوراً ہی پلٹ کر مخالف سمت میں دوڑ لگائی تو وہ بھی چلاتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئے۔ کچھ دور جا کر مہاروش کا دوپٹہ ایک جاڑی میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہانپنے لگی۔ غنڈے اس کے قریب آ رہے تھے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی بھاگی جا رہی تھی کہ اچانک پتھر سے ٹھوکر لگنے پر منہ کے بل جا گری۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہ بمشکل سیدھی ہوئی اور خود کو اس خوفناک غنڈوں کے گھیرے میں دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ اس کے ارد گرد کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مہاروش نے خدا کو پکارتے ہوئے آنکھیں بند کی تھیں۔ قریب کھڑے غنڈے نے جھک کر اس کے بازو سے اس کو پکڑنا چاہا، مگر اسی وقت کہیں سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی۔ اس غنڈے کی چیخ پر مہاروش نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی۔ اس غنڈے کا ہاتھ خون سے تر تھا اور وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا، جبکہ باقی غنڈے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے جوابی گولیاں برسانے لگے۔ مہاروش پیر کی تکلیف کو فراموش کیے بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر ایک طرف بھاگی تھی۔ اسے فرار ہوتا دیکھ کر ایک غنڈا اس کے پیچھے آیا اور جلدی سے اس نے مہاروش کو پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ایک جھاڑی میں لے آیا۔ مہاروش بری طرح سے چلا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گولیوں کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ پھر ایک اور غنڈا بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ دونوں کے درمیان بحث ہونے لگی۔ اسے گھسیٹ کر جھاڑی میں لانے والا غنڈا یہیں پر مہاروش سے اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ یہاں پر خطرہ ہے۔ ہمارے باقی ساتھیوں نے کہا ہے لڑکی کو اسی ڈیرے والے کمرے میں لے آؤ۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا۔ اسی وقت وہاں کوئی اور بھی آن پہنچا اور اس نے آتے ہی ایک بے یقین نگاہ مہاروش پر ڈالنے کے بعد ان دونوں غنڈوں کو گھونسوں اور مکوں پر رکھ لیا۔ مہاروش حیران رہ گئی۔ وہ ارسم لالا تھے۔ ان غنڈوں کی ہڈیاں پسلیاں توڑنے کے بعد ارسم اس کی طرف متوجہ ہوا، جو بغیر دوپٹے اور زخمی پیروں کے ساتھ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ارسم نے اس کے نوخیز بدن سے نگاہیں چراتے اپنی جیکٹ اتار کر اسے دی اور جلدی سے وہاں سے چلنے کو کہا۔ راستے میں مہاروش نے روتے ہوئے اسے سب بتا دیا کہ کس طرح زیبا اسے کالج پارٹی کا کہہ کر گھر سے لائی تھی اور پھر اپنی دوست کے گھر جوس میں کچھ ملا کر پلا دیا، جس کے نتیجے میں وہ یہاں پہنچ گئی۔ ارسم آفندی کو یہ سب سن کر شوق لگا تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے سمرا مہاروش کو اپنے راستے سے رکاوٹ سمجھتے ہوئے ایسا کرے گی، اس حد تک گر جائے گی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو مہاروش کو بہن سمجھتا تھا۔ نہ جانے سمرا نے زیبا چچی کے دماغ میں ایسا فطور کیوں تھا۔ یہ تو خوش قسمتی سے وہ آج شکار پر جنگل آیا ہوا تھا کہ اچانک کچھ غنڈوں کے قبضے میں ایک روتی چلاتی لڑکی دیکھ اس کی مدد کرنے کے لیے ان غنڈوں سے لڑ پڑا، جس کے نتیجے میں کچھ زخمی ہو کر بھاگ گئے اور کچھ کے ساتھ اسے ہاتھا پائی کرنی پڑی۔ جو غنڈا لڑکی کو جھاڑی میں لے کر گیا تھا، اس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس کے پیچھے جاتے ہوئے ارسم آفندی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ مہاروش ہوگی۔ مہاروش کا وہ خواب سچ ہو گیا جو اس نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ اگرچہ خواب میں وہ بچانے والے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، مگر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ارسم لالا ہی ہوں گے۔ انہیں جنگل میں چلتے 20 منٹ ہو گئے تھے جب مہاروش کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ زخمی پیروں اور دکھتے دائیں گھٹنے نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ایک بے بس نگاہ آرام سے چلتے ارسم آفندی پر ڈالی۔ میرے پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے، میں مزید نہیں چل سکتی ارسم لالا۔ وہ اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھتی روحان سے لہجے میں بولتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ ارسم آفندی چلتے ہوئے رک گیا، چند پل اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر چہرے پر سرد موری چھا گئی۔ اپنی اس حالت کی ذمہ دار یہ لڑکی خود تھی۔ کس نے کہا تھا اس سے آغا جان سے چوری چھپے سمرا کے ساتھ جائے؟ اگرچہ وہ حویلی پہنچ کر سمرا کے تمام کرتوت آغا جان کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ساتھ ہی اسے مہاروش پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے جھک کر مہاروش کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا۔
تمہیں بچاتے ہوئے اس مشکل میں پڑا ہوں۔ شرافت سے جلدی چلو ورنہ کہیں پھر سے وہ گنڈے آ کر تمہاری عزت کو کہتے کہتے وہ لب بھیج گیا۔ مہروش شرمندہ چہرے کے ساتھ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلنے لگی، مگر کچھ قدم چلنے کے بعد وہ ہوش کھو بیٹھی تو مجبوراً ارسم آفندی اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر چلنے لگا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو چھوا تھا، اتنا قریب سے، وہ بھی وہ لڑکی جو اس سے عمر میں 9 سال چھوٹی تھی۔ ارسم آفندی کو اپنے اعصاب میں عجیب سی ہلچل سی مچتی محسوس ہوئی۔ اس کے احساسات عجیب سے ہونے لگے تھے۔ وہ اسے لیے حویلی پہنچا تو زیبا چچی نے بے ہوش مہروش کو اس کی باہوں میں دیکھ کر واویلا مچایا۔ نہ صرف مہروش ہوش میں آ گئی بلکہ آغا جان فیضان چچا بھی وہاں آ گئے۔ ارسم آغا جان اور فیضان چچا کو سمرا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر زیبا چچی نے الٹا اس پر اور مہروش پر ہی تہمت لگا دی، جس کی تصدیق سمرا نے بھی کی، بلکہ زیبا چچی نے تو قسم کھا لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مہروش اور ارسم کو نازیبا حالت میں ارسم کے کمرے میں کئی بار پکڑ چکی۔ انہوں نے ارسم کو آغا جان کو بتانے کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے وہ آج مہروش کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے باہر لے کر گیا تھا۔ زیبا چچی کے اس گھناؤنے الزام پر جہاں مہروش اور نزہت کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، وہاں ارسم آفندی بھی ششدر رہ گیا۔ اس نے آغا جان کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر آغا جان کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے منشی سے کہہ کر اسی وقت مولوی کو بلایا اور ارسم کے احتجاج کے باوجود بھی مہروش سے اس کا نکاح کر دیا۔ زیبا چچی کو الزام مہنگا پڑ گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آغا جان مہروش اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیں گے، جبکہ ارسم چونکہ اس انکشاف کے بعد آغا جان کے سامنے انکار کرنے کے قابل نہیں ہوگا، اسی لیے وہ آرام سے سمرا سے شادی کے لیے مان جائے گا، مگر چال الٹی پڑ گئی تھی۔ کمرے میں بیٹھ پر آندھے منہ لیٹی سمرا دھواں دار روتے ہوئے ان پر بگڑ رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی ارسم اور مہروش پر ایسا گھٹیا الزام لگانے کی۔ آغا جان نے انہیں سزا دینے کے بجائے الٹا دونوں کا نکاح کروا دیا۔ زیبا خود بھی پچھتا رہی تھی، مگر پچھتانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ ارسم اپنے کمرے میں منہ سخت آزردہ حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں غصے کے جکھڑ چل رہے تھے۔ زیبا چچی اپنے مقصد کے حوالے سے اس پر ایسا غلیظ الزام لگائیں گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ زیادہ دیر آغا جان کے رویے پر ہوا، جنہوں نے اس کی کوئی بھی بات سنے بنا زیبا چچی کے الزام کو سچ مانتے ہوئے اس کا مہروش سے نکاح کر دیا، جو نہ صرف اسے پورے 9 سال چھوٹی تھی بلکہ وہ تو اسے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ کچھ گھنٹوں پہلے مہروش کو باہوں میں لے کر جو عجیب سے احساسات بیدار ہوئے تھے وہ اب اس کے ذہن میں محو ہو چکے تھے۔ وہ اب صرف اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر غصہ تھا۔ ساری رات آفندی حویلی میں کوئی بھی نہ سو سکا۔ سب اپنی اپنی جگہ صدمے میں تھے، جبکہ مہروش کی حالت سب سے قابل رحم تھی۔ ساری رات وہ ماں کے سینے سے لگی سسکتی رہی اور پھر صبح اذان کے ٹائم اسے نہ جانے کیوں ماں کا وجود بے جان لگا، اور جب حقیقت کا ادراک ہوا تو مہروش کی چیخیں نکل گئیں۔ نزہت مر چکی تھی۔ بیٹی کا دکھ وہ برداشت نہ کر سکی، لیکن زیبا اور سمرا کے پتھر دل پھر بھی نہ پگھل سکے۔ نزہت کی موت نے وقتی طور پر خاموش ضرور کر دیا تھا، مگر ان کے سینوں میں حسد جلن کی آگ جل رہی تھی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ نزہت کے ساتھ مہروش کو زندہ ہی دفنا دیں۔ نزہت کی موت کو 10 دن گزر گئے تھے تو ایک دن آغا جان نے ارسم کو بلا کر مہروش کی رخصتی کی بات کی۔ ارسم نے نہ ہاں میں نہ نا میں خاموش رہا، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ آغا جان سے وہ سخت ناراض تھا جنہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ سمرا اور زیبا چچی کو پتہ چلا تو ان کا چین اور سکون لٹ گیا، لیکن یہاں تک کہ دونوں نے مہروش کو زہر دے کر مارنے کا پروگرام بنا لیا، کیونکہ وہ مہروش کو ارسم کا ہوتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سمرا کچن میں گئی تو ملازمہ مہروش کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی۔ ماں کی موت کے بعد مہروش مسلسل صدمے کی حالت میں تھی اور اپنے آپ سے بھی غافل تھی۔ فیضان چچا کے حکم پر ملازمائیں ہی اسے کھانا وغیرہ کھلاتی تھی۔ سمرا نے کھانا لے جانے والی ملازمہ کو روکا اور کسی کام سے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ ملازمہ ٹرے وہیں رکھ کر چلی گئی۔ سمرا نے جلدی سے اس میں زہر ملایا اور
وہاں سے چلی گئی۔ ملازمہ واپس آئی تو سمرا کو نہ پا کر کھانا اٹھایا اور جا کر مہاروش کو کھلانے لگی، جو گمسم بیٹھی چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ مگر ابھی مہاروش کے پیٹ میں چند لقمے گئے تھے جب اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور بھاگ کر ارسم آفندی کو بلا لائی۔ ارسم اپنے کمرے میں تھا۔ ملازمہ کی بات سن کر بھاگتا ہوا آیا اور اگلے ہی پل ہوش کھوتی، منہ سے خون اگلتی مہاروش کو ہاتھوں میں اٹھا کر گاڑی کی طرف دوڑا۔ آندھی طوفان کی طرح گاڑی دوڑا کر وہ اسے شہر کے ہاسپٹل لایا۔ مہاروش کی حالت کے پیش نظر اسے فوراً ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس نے زہر کھایا تھا۔ بروقت ہاسپٹل لانے اور فوری طور پر میدا واش کر دینے کی وجہ سے زہر باڈی میں نہیں پھیل سکا اور مہاروش کی جان بچ گئی۔ ارسم آفندی کو جھٹکا لگا۔ فوری طور پر اس کا ذہن زیبا چچی اور سمرا کی طرف گیا۔ جتنا گھناؤنا وہ کام کر چکی تھی، اب ان سے کسی بھی کام کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر چونکہ اس کا جاننے والا تھا، اس لیے پولیس کیس نہیں بنا۔ 2 دن بعد وہ مہاروش کو لے کر واپس حویلی آ گیا۔ آغا جان سے کچھ کہا کہ ان کو بتائے بنا ہی وہ مہاروش کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ جیسے بھی حالات میں یہ رشتہ بنا تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ اس کی جان کی حفاظت کرنا ارسم پر فرض تھا۔ اب اسے زیبا چچی اور سمرا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ واپس آ کر اس نے سب سے پہلے ان ملازمہ کو بلایا جو مہاروش کو کھانا کھلاتی ہے۔ ملازمہ نے کہا وہ آپ کے ساتھ رخصتی کا سن کر بہت پریشان تھی، اسی لیے اس نے خود ہی زہر کھا لیا تھا، ورنہ جس وقت اس نے زہر کھایا سمرا بی بی سو رہی تھی، جبکہ زیبا بیگم حویلی میں نہیں تھی۔ ارسم شاکڈ رہ گیا۔ مہاروش نے اس کے ساتھ رخصتی کا سن کر زہر کھا لیا؟ کیا وہ کسی لحاظ سے کمتر تھا جو مہاروش کو وہ قبول نہیں تھا؟ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ میں اٹھی۔ اس نے بیڈ پر لیٹی مہاروش کو ایک جھٹکے سے باہوں میں بھرا اور اس کے کمرے میں چھوڑ آیا۔ وہ جب رخصتی پر راضی نہیں تھی تو وہ کیوں خود سے اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لاتا؟ مہاروش کی حالت چند دن بعد بہتر ہو گئی۔ ملازمہ نے زیبا اور سمرا کے کہنے پر ارسم کی طرح اس کے سامنے بھی ایک نیا جھوٹ بول دیا کہ اس دن کچن میں سالن کے دیچکے میں چھپکلی گر گئی تھی۔ زیبا چچی اور سمرا کو اس کے بچ جانے پر بہت دکھ ہوا تھا، مگر دوبارہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا کر خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ملازمہ کے ذریعے انہیں معلوم تھا کہ ارسم کو ان پر شک تھا۔ ایک دن سمرا مہاروش کے پاس آئی۔ مہاروش نے اسے دیکھ کر دکھ اور نفرت سے منہ پھیر لیا۔ یہ سب کچھ اسی نے تو کیا تھا۔ وہ اسے کالج پارٹی میں لے کر جاتی اور اس کا لالچ دے کر دھوکہ دیتی، اور نہ یہ سب کچھ ہوتا اس کی ماں مرتی۔ مہاروش اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن سمرا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے حیرت زدہ کر دیا اور ساتھ یہ کہنے کی اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ دھوکہ اس کی اس دوست نے دیا تھا جس کے گھر انہوں نے جوس پیا تھا۔ سمرا نے ایک جھوٹی سٹوری گھڑ کر سنائی اور کس طرح وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ مہاروش تو تھی ہی معصوم، تھوڑی سی ناراضگی کے بعد سمرا کے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ ویسے بھی سمرا اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کیسے نہ یقین کرتی۔ اس کے بعد سمرا کا رویہ اس سے اچھا ہو گیا تھا۔ مہاروش جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ مہاروش کو یقین حاصل کرنے کے لیے سمرا نے دھیرے دھیرے ارسم آفندی کے خلاف اسے بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ کریکٹر کے لحاظ سے اچھا انسان نہیں ہے۔ پہلے اس نے مجھے اپنی چھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا اور اپنا مقصد حاصل کر لیا تو مکر گیا۔ اس نے اس کے ساتھ رخصتی مت کرنا بلکہ طلاق لے لینا، کیونکہ وہ تمہیں استعمال کر کے پھینک دے گا۔ یہ اس کی عادت ہے۔ بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وہ ایسے کر چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی مختلف لڑکیوں کے ساتھ عاصم کی ایڈٹ کی ہوئی فیک تصویریں بھی اسے دکھا رہی تھی۔ مہاروش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہ اس کے پاس موبائل تھا، نہ اسے ایڈیٹنگ کے بارے میں پتا تھا۔ سمرا کی بات پر یقین کرتے وہ عاصم آفندی سے سخت بدگمان ہو چکی تھی۔ کچھ دن گزرے، آغا جان نے ایک مرتبہ پھر سے رخصتی کی بات کی۔ مہاروش گھبرا کر سمرا کے پاس گئی۔ سمرا جو پہلی رخصتی کا سن کر انگاروں پر لوٹ رہی تھی، اس نے مہاروش کو مشورہ دیا کہ اگر اپنی عزت بچانی ہے تو وہ بھاگ جائے۔ مہاروش پریشان ہو گئی کہ کہاں اور کس کے پاس جائے۔ سمرا نے اسے کہا وہ فکر نہ کرے، اس کے انتظام میں کر چکی ہوں، مگر ایسا کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ایک رات کھانے کی ٹیبل پر آغا جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر عاصم کو دے دیا اور کہا
اپنے کمرے میں لے جاؤ، آج سے یہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ عاصم چپ چاپ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے میں لے آیا۔ مہروش کی حالت قربانی کی کسی بکرے کی طرح تھی، جبکہ سمرہ کی حالت زخمی ناگن کی جیسی، جسے ٹسنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ عاصم آقا جان کا مان رکھنے کے لیے اسے کمرے میں تو لے آیا، مگر بنا مہروش کی مرضی کے وہ اس رشتے کا آغاز کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے وہ کمرے میں لا تعلقی انداز میں رہتا تھا، مہروش کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ مہروش نے یہ بات خوش ہو کر سمرہ کو بتائی تو اس نے کہا وہ تمہارا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، دیکھنا کچھ روز میں وہ اپنا اصل روپ دکھائے گا۔ اور پھر اسی رات جب وہ صوفے پر سوئی ہوئی تھی تو آدھی رات کو عجیب سے احساس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ عاصم آفندی اس پر جھکا ہوا تھا۔ مہروش چیخنے لگی جب عاصم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عاصم لالا؟ مہروش بری طرح گھبرا گئی۔ لالا نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھی؟ اور بنا کمبل کے تم سردی سے کانپ رہی تھی، اسی لیے کمبل ڈالنے آیا ہوں تم پر۔ اس نے کمبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جسے مہروش نے اپنے تحفظ کے لیے غیر ارادی طور پر دبوچ رکھا تھا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیڈ پر چلا گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس پر کمبل ڈالنے ہی آیا تھا، مگر اس کے چہرے پر بکھری معصومیت دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور پھر اس کے جاگنے پر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ کئی مرتبہ عاصم کا دل اسے پانے کو مچلا تھا، مگر اس کی معصومیت اور کم عمری اسے روک دیتی تھی، اور یہ خیال بھی لب بھینچنے پر مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ کچھ دن پہلے سمرہ سے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا، جہاں عاصم نے اسے آئندہ دکھاتے ہوئے اپنی شدید نفرت کا اظہار کیا تھا کہ وہ سمرہ نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا، مہروش تمہیں بالکل پسند نہیں کرتی، بہتر یہی ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ عاصم کا خون کھول اٹھا تھا سمرہ کی یہ بات سن کر۔ اگرچہ اس کی بات پر یقین نہیں کرنے والا تھا، مگر مہروش کا اس سے کترانا، گھبرانا ظاہر کرتا تھا کہ وہ واقعی اسے پسند نہیں کرتی۔ ایک دن آفندی حویلی میں ایک اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ آغا جان کے پاس آئے۔ ان کا کہنا تھا وہ سمرہ کے ننیال والے ہیں، اور سمرہ زیبا کی بہن شیلا کی نہیں بلکہ اس کے شوہر کی پہلی اولاد ہے، اور اتنے سالوں اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر فیضان چچا نے کھڑے کھڑے زیبا چچی کو طلاق دے دی اور طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ سمرہ کو اس کے ننیال والے لے گئے، لیکن زیبا چچی نے جانے سے پہلے عاصم سے معافی مانگی، تو جواب میں عاصم نے کہا وہ آغا جان کے پاس جا کر انہیں حقیقت بتائیں، تبھی وہ اسے معاف کرے گا۔ پھر آغا جان کے ساتھ زیبا نے روتے ہوئے اپنے ایک ایک گناہ، ایک ایک غلطی کا اعتراف کیا۔ آغا جان کو سخت دھچکا لگا۔ کئی دن تک وہ بالکل گم سم صدمے میں رہے۔ پھر ایک روز انہوں نے عاصم اور مہروش کو بلا کر دونوں سے نہ صرف معذرت کی بلکہ پہلی بار مہروش کے سر پر بوسہ دے کر اسے سینے سے لگایا۔ مہروش آغا جان کا پیار پا کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں آغا جان سے کہا کہ وہ عاصم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آغا جان نے چہرہ بجھ سا گیا کیونکہ وہ انہیں ایک ساتھ ہی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اب وہ مہروش پر کسی قسم کا دباؤ ڈال کر مجبور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے دکھی دل کے ساتھ اسے تسلی دی کہ جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ جب انہوں نے عاصم سے بات کی تو وہ ششدر رہ گیا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے انہیں ساتھ رہتے ہوئے۔ اب تک تو اس کی فیلنگز مہروش کے بارے میں مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اسے دستبردار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہروش کچن میں تھی جب عاصم اس کے پاس جا کر بازو سے پکڑا، کھینچتا وقت کمرے میں لے گیا۔ مہروش پوری طرح گھبرا گئی۔ کیا تم مجھے ناپسند کرتی ہو؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ مہروش کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ عاصم نے وجہ پوچھی تو مہروش نے ڈرتے ڈرتے اسے سمرہ والی بات بتا دی۔ وہ بھونچ کر رہ گیا، پھر اسے بری طرح ڈانٹ گیا۔ مہروش رونے لگی۔ وہ اب اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ رونا بند کرو اور طلاق کا فطور بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ ابھی تم نے جا کر آغا جان سے کہنا ہے کہ تم میرے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو، اور خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ آج رات میں ہمارے درمیان ساری دوریاں ختم کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ عاصم کی بات پر مہروش نے جھٹکے سے سر اٹھایا، اگرچہ کچھ اسے سمجھ آ گئی تھی
میاں بیوی والے تعلقات کا نالج بھی سمرہ کا فراہم کرتا تھا۔ اچھا، اب مطلب سمجھاؤں؟ سمرہ نے تمہیں ہر پٹی تو پڑھائی ہے۔ میں تمہیں انجان سمجھتا تھا، مگر تم تو اندر سے پوری ہو، ارسم نے طنزی انداز میں کہا تو مہاروش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چلو خیر، کھل کر بول دیتا ہوں، یہ جو تمہارا نازک سا وجود ہے نا، اس نے مہاروش کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ اس وجود کو مجھ سے کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اور اب تم سے دور رہنا تم پر اور اپنے آپ پر صرف ظلم کرنا ہے، اور میں یہ ظلم اب مزید نہیں کر سکتا۔ ویسے یار، تم سب جانتی تھی تو پہلے بتا دیتی نا، اب تک ایک خوشخبری بھی آ گئی ہوتی اور ان لوگوں کے منہ پر جوتا لگ چکا ہوتا جو ہمیں ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اب مسکرا رہا تھا جبکہ مہاروش شرم کا چہرہ لیے غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارسم اس کے قریب ہوا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی، مگر پیچھے دیوار تھی۔ آپ نے کچھ غلط کیا میرے ساتھ تو میں اپنی جان دے دوں گی، وہ یکدم سر اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولی۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ پاگل ہو گئی ہو؟ کچھ غلط کیسے؟ بیوی ہو تم میری، جو بھی کروں گا شرعی اور قانونی طریقے سے جائز ہوگا۔ عرصے میں ایک پل کو حیران ہوا، پھر اگلے ہی لمحے گھور کر بولا، جو بھی ہو، لیکن میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ مہاروش کا انداز ضدی تھا۔ ہاں، تم سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ بیوی ہو میری، بلکہ رات کا کیا انتظار کرنا، ابھی مٹا دیتا ہوں ہمارے درمیان یہ دوریاں۔ ارسم کے ماتھے پر بل پڑے اور یہ کہتے کے ساتھ اس نے مہاروش کو بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ بری طرح سے دہل اٹھی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں آغا جان سے جا کر کہہ دوں کہ مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے تو آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ارسم کو سخت طیش آیا۔ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کب سے اس کمرے میں ایک شو پیس کی طرح سجا کر رکھا ہوا ہے تمہیں، صرف اس لیے کہ تم چھوٹی ہو، معصوم ہو، اس سب سے شاید ناواقف ہو، مگر میں غلط تھا۔ تم فزیکلی، مینٹلی ہر طرح سے بالغ ہو۔ سمرہ نے فل ٹریننگ دی ہے تمہیں، تو اب میں کیوں خود پر پہرے بٹھائے رکھوں؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو خدا کی قسم اس کے بعد جا کر آغا جان کے سامنے نہ صرف دوبارہ طلاق کا مطالبہ کروں گی، بلکہ یہ بھی کہوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ مہاروش کی چیخ کر دی گئی دھمکی پر لب بھینچتے ہوئے وہ دھیما پڑ گیا۔ چند پل وہ اسے گھورتا رہا، پھر ضبط سے بولا، اوکے، کتنے عرصے تک قریب نہ آؤں، کیونکہ طلاق تو میں تمہیں دوں گا نہیں، اور ساری زندگی اس تعلق کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ جواب میں مہاروش نے کہا، جب تک اس کا مائنڈ اس پر راضی نہیں ہو جاتا۔ ارسم مان گیا، مگر ساتھ ہی کہا کہ وہ آغا جان سے کہے گی کہ اسے طلاق نہیں چاہیے۔ مہاروش نے فوراً آغا جان سے جا کر کہہ دیا، اسے ارسم سے طلاق نہیں چاہیے۔ آغا جان خوش ہو گئے۔ ارسم کے لیے کمرے میں رہ کر مہاروش سے دور رہنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے وہ رات کو سونے کے لیے ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ ارسم کے نرم رویے سے شہ پا کر مہاروش میں کچھ خود سری آ گئی۔ جو آزادی اس حویلی میں سمرہ کو ملی تھی وہی وہ چاہتی تھی، مگر ارسم نے صاف کہہ دیا تھا، تم نے پڑھنا ہے تو گھر پر ہی پڑھو، تو مجبوراً اسے اسی پر اکتفا کرنا پڑا۔ ارسم نے گھر پر ہی ایک خاتون ٹیوٹر کا انتظام کر دیا تھا۔ آغا جان ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر مطمئن تھے۔ انہیں لگا ارسم اور مہاروش کے درمیان سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سمرہ نے اب تک ہار نہیں مانی تھی۔ اس ملازمہ کے ساتھ رابطے میں تھی جس نے پہلے اس کا کام کیا تھا۔ ارسم کی مہاروش کے لیے محبت کا سن کر اس کے اندر آگ لگ گئی تھی۔ ارسم اگر اس کا نہیں ہو سکا تو مہاروش کا ہوتا کیسے برداشت کر سکتی تھی وہ؟ اس نے مہاروش کی ٹیوٹر کے ذریعے مہاروش کو ٹریپ کرایا اور ایک دن باہر بلا کر اسے اغوا کر لیا۔ افندیوں کی حویلی میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ ارسم نے تمام ملازماؤں سے اتنی سختی سے پوچھ گچھ کی کہ وہ ملازمہ پکڑی گئی جو سمرہ سے رابطے میں تھی۔ دوسری طرف ٹیوٹر بھی غائب ہو چکی تھی۔ پولیس کسٹڈی میں سمرہ نے اعتراف کیا اور یوں مہاروش کو بازیاب کروا لیا گیا۔ مہاروش کی عقل اب ٹھکانے پر آ چکی تھی۔ سمرہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکی تھی۔ ارسم آفندی کو اس پر بہت غصہ تھا، جو اسے بنا بتائے دوسروں پر اعتبار کر لیتی تھی۔
جب اسے بازیاب کرا کر گھر لایا تھا تو مہروش بہت ڈری ہوئی تھی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ اب کیا کرے گا۔ دوسری طرف عرصم اسے بالکل رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئے تو مہروش کی مرضی کے بغیر اس کے قریب آنے لگا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش ہونے سے عرصم کو ہوش آیا۔ بڑی مشکل سے اسے ہوش میں لا کر اس نے اپنے آپ پر قابو پایا تھا۔ مہروش نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا۔ عرصم کا سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا، وہ شرمندہ تھا۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اب اس کا ارادہ تھا پہلے وہ اس کا دوست بن کر اعتماد حاصل کرے گا، پھر اس رشتے کو مکمل کرے گا۔ پھر 3 ماہ لگے تو اسے مہروش کا دل جیتنے میں۔ اس نے ہر وہ کام کرنے کی اجازت دی جس میں مہروش کی خوشی تھی۔ اس کو کالج میں ایڈمیشن کروایا، جیسی آزادی اس حویلی میں سمرہ کو حاصل تھی ویسے ہی اسے دی، مگر ساتھ ہی اس نے مہروش سے وعدہ لیا تھا کہ وہ نہ تو اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھائے گی اور نہ اس سے کوئی بات چھپائے گی۔ مہروش نے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جس روز اس نے اپنی مرضی سے خود کو عرصم کو سونپا تھا، وہ دن عرصم آفندی کی زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا، کیونکہ وہ مہروش آفندی کی محبت میں سر سے پیر تک ڈوب چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کا بیٹا میران پیدا ہوا تو عرصم اور مہروش کے ساتھ آغا جان بھی بے تحاشا خوش ہوئے۔ فیضان چچا بیمار رہتے تھے، انہوں نے اپنے حصے کی ساری جائیداد میران کے نام کر دی تھی۔ زیبا چچی جو ساری زندگی جائیداد کا لالچ لیے اپنے اعمال سیاہ کرتی رہیں، وہ اب خالی ہاتھ بھائیوں کے در پر بیٹھی تھی۔ اگرچہ آغا جان نے بھتیجے ہونے کا خیال کرتے کچھ اسے بھی دینا چاہا، مگر فیضان چچا نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ خاندان میں کسی شادی کی تقریب پر مہروش نے انہیں بہت سالوں بعد دیکھا۔ وہ فقیروں والے حال میں تھی، چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی کرختی کی اور غرور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مہروش کا دل پسیج گیا۔ اس نے گھر آ کر عرصم سے بات کی کہ وہ زیبا چچی کو خیرات کے طور پر ہی صحیح مگر کچھ دے دیں۔ عرصم اس کے کہنے پر اپنا ایک پلاٹ زیبا چچی کو دینے کو تیار ہو گیا، مگر دوسرے دن ہی خبر ملی کہ زیبا چچی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔